نن چې دغه کم قرآن مجید دغه بچو په ناظره او په حفظ باندې یاد کړله دا هغه کلام دی کم کلام چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی و. محترمو دا داسې یو عجیب کتاب دی چې دین مخکې ډیر کتابونه دنیا ته راغلي ډیر کتابونه دنیا ته راغلي خلکو په هغه کتابونو باندې عمل وکړله ډیر کتابونه په پیغمبرانو نازل شوله لیکن هغه کتابونه تر یو زمانې پورې وو هغه کتابونه تر یو دور پورې وو هغه کتابونه تر یو نبی پورې وو هغه کتابونه تر یو امت پورې وو هغه کتابونه تر یو وخت پورې وو هغه کتابونه تر یو پیغمبر امت پورې خاص وو لیکن دا هغه کتاب دی کله چې دا کتاب راغی تر قیامت سبا پورې به هم دغه کتاب باندې عمل کیږي. محترم دا هغه کتاب دی چې دا ډیر په عجیب یو ترتیب او په عجیب شان سره په پیغمبر علیه السلام باندې نازل شوی دا. لږ په غور واورئ چې کله تورات موسی علیه السلام باندې الله رب العالمین تورات نازل اول رب کائنات نے فرمایا اے موسیٰ تمہیں کتاب دوں گا لوگوں کو چھوڑ دو اپنے کو چھوڑ دو بھائی کو چھوڑ دو رشتہ داروں کو چھوڑ دو اپنی اس مسجد کو چھوڑ دو گاؤں کو چھوڑ دو تم طور پہ چلے جاؤ 40 دن وہاں عبادت کرو تب اللہ رب العالمین آپ کو کتاب دے گا. یہاں کتاب دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پر پابند کیا گیا. اسی طرح جب حضرت داؤد علیہ السلام کو کتاب دینے کی باری آئی رب ذوالجلال ورته فرمائی داؤد علیہ السلام کتاب بدرکوما لیکن دا کتاب به هله درکوما چې کله به خلق سره ته خبرې بندي کی چې کله خلق سره خبرې ټول وایي چې کله خلق سره خبرې چې کله خلق سره خبرې داؤد کتاب ډیر عظیم دی زبور د الله طرف نه نازلېږي هله به ملاویږي چې دا خلق پرېږدي په عبادت خانه کې کېږي بیا به درته کتاب ملاوي. چې کله انجیل حضرت عیسی علیہ السلام ته ملاوي اللہ رب العالمین ورته فرمائی عیسی کتاب بھی ملے گا لوگوں کو رہنمائی کے لیے قانون بھی ملے گا لیکن عیسی کتاب تک تب دیا جائے گا جب لوگوں کو چھوڑ کر اپنے عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ گے. لیکن قربان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا هغه مقام و مرتبہ دا انسان په نظر کی پرېږده دا الله په نظر کی دومره الله د محبوب علیہ السلام دومره احترام لري محبوب علیہ السلام ته دومره عزت مقام عظمت شان و شوکت ورکي چې الله رب العالمین ورته دا نه وایي چې اے محمد رسول الله خلق پرېږده بیا به کتاب درکوما. وایي سبحان الله سم که څه وایي سبحان الله دغه مشران هم ټول وایي سبحان الله. جب تورات نازل کیا جاتا موسیٰ کو پابند کیا گیا رب کعبہ کی قسم میرا پیغمبر وہ پیغمبر ہے وہ امام الانبیاء ہے میرا پیغمبر جب گھر میں بیٹھا ہے فرشتہ قرآن کو لے کر محمد رسول اللہ کی خدمت میں گھر میں حاضر ہوتی ہے. میرا پیغمبر کا مقام دیکھو جب تورات کو لایا گیا تورات میں جس کی صفت بیان کی گئی اس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جب انجیل میں جب عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی اس کتاب میں جس پیغمبر کا ذکر کیا گیا وہ محمد رسول اللہ ہے. میرا پیغمبر کا مقام کو دیکھو جس پیغمبر کو کتاب دی جاتی ہے اس میں محمد رسول اللہ کا تذکرہ ملتا ہے. لیکن ان پیغمبر کو کتاب دیتے وقت پابندی لگائی دی جاتی ہے لوگوں کو چھوڑ دو بچوں کو چھوڑ دو اپنوں کو چھوڑ دو عبادت خانے میں چلے جاؤ. میرے جملے ضائع نہ کرنا غور سے سننا جب بات سمجھ میں آئی تو سب بولنا سبحان اللہ. اب سنیں جب میرا پیغمبر امام الانبیاء
محمد الرسول اللہ، احمد مجتبی محمد الرسول اللہ، جب سفر میں قرآن سفر میں لایا گیا، جب پیغمبر حضر میں قرآن حضر میں لایا گیا، جب پیغمبر جہاد کے میدان میں فرشتہ قرآن کو جہاد کے میدان میں لاتے ہیں، میرا پیغمبر جنگی خندق میں قرآن کو خندق میں نازل کیا گیا، میرا پیغمبر احد میں قرآن کو احد میں نازل کیا گیا، میرا پیغمبر غاری ہیرا میں قرآن کو غاری ہیرا میں نازل کیا گیا، میرا پیغمبر غاری سور میں قرآن کو غاری سور میں نازل کیا گیا، میرا پیغمبر عائشہ کے بستر پر اللہ فرماتے ہیں اے محمد رسول اللہ بستر سے بھی نہ اٹھ، تیرا خادم یہ قرآن لے کر عائشہ کے بستر پر لائے گا۔ کیا مقام ہے میرے پیغمبر کا۔ لیکن اب قرآن کو کھول کر دیکھتے ہیں، جو قرآن لایا گیا، جو قرآن لایا گیا وہ قرآن کیسا تھا؟ وہ قرآن اتنا پاورفل، اتنی طاقت رکھنے والا، جب اللہ رب العالمین نے آسمان سے کہا، آسمان فرشتے آپ میں ہیں، میں آپ کو کتاب دینا چاہتا ہوں، آسمان جواب اور کبھی یا رب العالمین دمر فرشتے بنا کے دے، سدرت المنتہا اشتا آسمان لپا سے دے، دا ہر سے برداشت کیوں آسمان گئی یا رب العالمین، دا قرآن تجلیات، دا قرآن نورانیت دمر دیر دی چیزیں دی طاقت میں لرما، دمر عظمت والا کتاب کلچ دا قرآن اللہ رب العالمین دی عظمت کی تعرض وکڑلا چھ امانت در کونا عظمت اللہ تولی، اے اللہ بڑے بڑے پہاڑ موجود ہے، بڑے بڑے سمندر موجود ہے، میرے اوپر چند پرند رہتے ہیں، انسان رہتے ہیں، سب کو میں برداشت کر سکتی ہوں، لیکن قرآن کی طاقت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ دل عظیم وہ کتاب اغن دغ معصوم پخپل دغ سینہ کی برداشت کرلا، دا بسمر مرتبہ والا معصوم دی۔ بہرحال دغ قرآن چکل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراغی، نو دا قرآن چکل منگا کولاو کو، قرآن چکل منگا کولاو کو، دی قرآن کے اللہ سے فرمائی زمان استاد محبوب علیہ السلام ذکر بیانی، صفت بیانی، اوصاف بیانی، دکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیان چنن اخپل پیغمبر سر بے وفا شنو دی، اخپل پیغمبر نبی جنی، آہا کا پیغمبر پبارکی براشو دی قرآن نبا پختنو کو خبر باندی پوئی گئی، تو خبر پوئی گئی۔ جب میں نے قرآن کو کھولا، جب میں نے قرآن کو کھولا، قرآن بتا دے کیسا کتاب ہے، تو قرآن نے جواب دیا، قرآن کے باقی آیتوں کو پڑھنے سے پہلے انسان سمجھ لو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ جو بات قرآن میں ذکر ہو جائے وہ پتھر پہ لکیر ہے، اس میں شک کی گنجائش، شک کی گنجائش، سب پتہ ہے اس میں شک کی گنجائش۔ تو میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن جس پیغمبر کا تذکرہ عیسیٰ فرماتے تھے، موسیٰ کلیم اللہ فرماتے تھے، ابراہیم خلیل اللہ کرتے تھے، اس پیغمبر کے بارے میں تھوڑا کچھ بتا۔ تو قرآن نے جواب دیا، پیغمبر کے بارے میں کیا پوچھو گے؟ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن میرے آقا کا چہرہ بتا، قرآن زماد محبوب بخرا توقعیا، قرآن جواب ورکے والضحا۔ جب بھی میں قرآن سے پوچھا میرے آقا کی زلفی بتا، قرآن جواب دیتا ہے واللیل اذا سجا۔ مجھے اچھا لگا کہ اپنی محبوب کا چہرہ قرآن سے پوچھو، قرآن میرے محبوب کے دان بتا، قرآن جواب ورکلی یاسین۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن میرے محبوب کا زمانہ بتا، قرآن کہتا ہے والعصر۔ میں نے قرآن سے پوچھا، آقا کی وہ زمین بتا جہاں آقا چلتا رہا، قرآن جواب دیتا ہے لا اقسم بہذا البلد۔
سبھی نے قرآن سے پوچھا، قرآن میرے آقا کے یار بتا، قرآن میرے آقا کے دوست بتا۔ قرآن جواب دینے لگا، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون۔ کیا سامنے میرے محبوب کی کتنا حسین چہرہ ہوگا، کتنا حسن و جمال ہوگا۔ اس لیے شاعر فرماتے ہیں، حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی۔ جب سمجھ آئے تو بتا دینا سبحان اللہ۔ حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی۔ کیا سنیں میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بتا۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہ بڑے عظمت والے، وہ بڑے شان شوکت والے۔ یہاں پر ایک نکتہ، یہ عجیب خبر اور زمان محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هذا ہستی دٹون اولنے پیغمبر، دٹون اولنے انسان سو کو تو جواب راکے، دٹون اولنے انسان سو کو آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام دٹون اولنے انسان دی، دوم پیغمبر دی، دٹون انسانانو پلار دی، دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلار ہم دے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام تاسو گورے چکلا آدم علیہ السلام دا اللہ پہ دربار کی دعا کری، دا اللہ نا استغفار کری، دا اللہ پہ دربار کی عاجزی کری۔ اللہ رب العالمین کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگا زمانے کی محمد رسول اللہ پیدا ہم نو چکل آدم علیہ السلام دا اللہ پہ دربار کی دعا غفتلا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ان کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی۔ ذرا زور سے بتائیے سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم انسان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی خدمت میں درخواست کی، گزارش کی، یا رب العالمین میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کو فرمائے کہ یا رب العالمین دیدار دی غارم زدہ غارم چستا دیدار وکما۔ اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام تخپل ذات املانا دخو دلی، دخپل ذات آغا تجلیات آغا چکل افکارکل موسیٰ علیہ السلام بے ہوش پزمک باندے غرزی دی، دا اللہ ذات دمر تجلی لری۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا پیغمبر چاہی بارک رب کائنات فرمائی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام۔ اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے لے کر عرش پہ بلا کر اپنا دیدار نصیب فرماتے ہیں۔ جناب پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ رب کو نہ دیکھ سکا، موسیٰ کلیم اللہ رب کو نہ دیکھ سکا، عیسیٰ روح اللہ رب کو نہ دیکھ سکا۔ جس بندے نے اپنے رب کا دیدار دنیا میں کیا ہے اس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ آخری گزارش، چکل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمرا عظمت والا دی نو پکار دے کے نبی چما استاد محمد رسول اللہ عاشقان جوڑ شو طول ہوئے محمد محمد رسول اللہ عاشقان جوڑی کو کریں انشاءاللہ، چلے ہوئے انشاءاللہ
هذا پیغام دارے قرآن کے رب کائنات فرمائے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اے قیامت تک آنے والے لوگوں سن لو، اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے، محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا، محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا، اس پر اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دنیا کا سب سے بدترین لعین کافر ہوگا اور انشاءاللہ اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا. آخر میں ختم نبوت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے ایک دو گزارشات پیش کرتا ہوں. ختم نبوت دا عقیدہ دا زمان استاد ایمان سر تعلق ساتھی، سر تعلق ساتھی ایمان سر تعلق ساتھی. دا محمد الرسول اللہ دا دور نفس دا صحابہ کرامو دا طول نا اولنے اجماع چی شوئے آگا پا دی خبر باندی شوئے چی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفس بل پیغمبر دنیا تر اتنن کی پچھوئے بل پیغمبر دنیا تر اتنن کی دا محمد الرسول اللہ پا دور کی یوکس دا پیغمبری دعوی وکرلا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبر یو عاشق اخبر یو فدائی اخبر یو جانسار ہر کذاب دربار تلے گی دا باچاو دی دا پیغمبری دعویٰ کرے وا. محمد الرسول اللہ اخبر یو سپاہی والے گل مجاہد والے گل چنار شاہ دا کستا ہوا تا کذابی تا دجالی ستا پیغمبری منگا نمانو دیتو ان کی دا باچا پا دربار کی ماتا متوجہ سے دیتو ان کی دا باچا پا دا دربار کی باچا سپاہیاں تیر پلاس کیا غستے نیزے پلاس کیا غستے نے دا باچا بھی مجاہد دوائی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ دوائی چھ اے حبیب بن زید زمان پیغمبری ہونا کنی زب تاوج نما دیور توائی زب اقبل دا جن دا قربان والے شما لیکن دا محمد الرسول اللہ پا عزت پا ناموز باند سودان نشن کولی. دغ باچا دغ حبیب بن زید رضی اللہ عنہ یہ لاس کٹ کبھی دی بان ورطوئی تکذاب و دجالی آخر میں پیغمبر محمد الرسول اللہ دی. ابھی میرے جملوں کو ذرا غور سے سننا. وہ ظالم تلوار سے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر گیا لیکن حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے ختم نبوت کے مسئلے پر بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا. ہمیں اور آپ کو ایک پیغام دیا اے امتی مسلمہ اے محمد الرسول اللہ کے امتی اپنے پیغمبر کے لیے اپنے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا. آج ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ختم نبوت کے لیے ہم اپنی جان کو بھی پیش کریں گے انشاءاللہ. جو لوگ اللہ کی راہ میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں ہے وہ زندہ رہتے ہیں. اس لیے شاعر کہتا ہے جس دد سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. جس دد سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی پرواہ نہیں. انشاءاللہ دی قرآن دا ذکر دا پارا دا پیغمبر دا ختم نبوت دا پارا انشاءاللہ قربانیاں نے ورکوئی کریں انشاءاللہ ورکوئی بکن انشاءاللہ. دغا کم معصومان چھرے دغا کم بچی دے ددی پسینوں کی دا خبر مضبوطیا سر واچا ہوئی چی دا محمد الرسول اللہ نے پس بل پیغمبر راتلوں کی دا ابو بکر صدیق دور دے پہاگ زمانے کی صحابہ کراموں پا جنگی امامہ کی 1200 صحابہ کرام دا ختم نبوت دا پارا اخبر دا جان نظرانے پیش کروں
هغه 1200 صحابه کرام او تابعین کې 700 صرف د قرآن حافظان او عالمانو چې هغه د ختم نبوت دپاره خپل دغه ځان قربان کړله. قرباني وکړو ان شاء الله چې کم خلک د قادیانیانو ملګري دي بایکاټ به کوو ان شاء الله د محمد رسول الله د رسالت سره به وکړو ان شاء الله. ان شاء الله ختم نبوت دا زمونږ عقیده ده. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پس بل پیغمبر مونږه نه منو. دا ټول تعلیمات مونږ ته په دې قرآن کې معلومیږي. دوکه تاسو خپل دغه بچي باندې دا قرآن زده کړئ چې ان شاء الله قرآن مونږ زده کړو زمونږ دغه معاشره کې به انقلاب راځي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت به عام کیږي، هغه گفتار به عام کیږي، کردار به عام کیږي. دغه شان د زمونږ په آپس کې اتحاد او اتفاق به پیدا کیږي. موږ سره د نجات په دنیا او آخرت کې صرف یو لاره ده چې هغه د قرآن لاره ده. کوشش وکړو چې دغه قرآن لاره به موږ خپله وکړو ان شاء الله. الله رب العالمین دما او تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق راکړي. اللهم صل على روح محمد في الارواح، اللهم صل على جسد محمد في الاجساد، اللهم صل على قبر محمد في